السلام علیکم جی، نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی ایک فلم اسکریننگ پہ، جو کہ ایک آف لائن اسکریننگ تھی فلم کی، اور ایک مطلب کلوز ڈور میں تھی. اور ان کا جو کام ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ لکھتی بہت زیادہ ہے. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ، میں ان کے گھر گیا تھا اور ان کے گھر میں کوئی 40,000 کتابوں کی لائبریری تھی. تو بڑا شاکنگ تھا میرے لیے. اور ان کے ساتھ آج کریں گے کانورزیشن اور جانیں گے ان کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں. ویلکم صنوبر. تھینک یو. اور صنوبر، تھوڑا سا پہلا جو سوال ہوگا میرا، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا پہلا سوال کیا ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ جوان رہنے کا اور ینگ دکھنے کا یہ جو راز ہے یہ کیا، تھوڑا یہ بتائیں. نہیں، کوئی خاص راز نہیں، راز بالکل نہیں ہے. تھوڑی پہلے آپ اپنی عمر بتا دیں اف یو آر کمفرٹیبل. ویسے وی کین میک اٹ کمفرٹیبل. آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل ود مائی ایج، مائی لک. میں 50 سال مکمل کر چکی ہوں. اپنی گولڈن جوبلی میں نے پچھلے ہی یہ سپٹمبر میں ہی منائی ہے. اور میں فخر سے کہتی ہوں یعنی کہ 50 سال نے کوئی اتنا زیادہ مجھ پہ اثر نہیں ڈالا، اور میرے خیال سے بہت ساری خواتین کو نہیں ڈال سکتا ہے. ہم خواتین خود اپنے پر میرے خیال سے عمر کو لاد لیتے ہیں. مجھے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ بہت شادی ہوئی، ایک بچہ ہو گیا، اور اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو گئے تو آپ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اب تو شادی ہو گئی ہے، بچہ ہو گیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے دبلا ہو کے یا اپنے آپ کو سلم کر کے یا اپنے آپ کو بہتر کر کے. ہم نے خواتین کے اوپر یہ ایک طرح سے جبر کیا ہوا ہے کہ شادی از دا میجر ایشو. ان کی لائف کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ شادی کرنا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، پھر جائے سب کچھ بھاڑ میں. آپ بس اپنے آپ پہ توجہ نہ دیں تو کیوں؟ بھائی انسان ہے نا، مرد بھی تو اپنے آپ کو بڑی عمر، تبھی کہا جاتا ہے نا کہ مرد کی عمر نہیں ہوتی، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. بوڑھا نہیں ہم نے ہمیشہ سنا ہے، بچپن سے سنتے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں. تو واٹ اباؤٹ ویمن؟ کیوں بھائی، عورت ایک جیسی اسپیشیز ہے نا. ہاں بالکل. تو اور عورت جیسی، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ عورت سے خوبصورت میرے خیال سے قدرت کی کوئی اور تخلیق نہیں ہے. یا آپ عورت اسی لیے کہہ رہی ہیں یا واقعی میں ایسا ہے؟ نہیں، یہ واقعی میں ایسا ہے، واقعی میں ایسا ہے. ویسے ایگری، بٹ ویسے میں سوال ایسا نہیں لوگ کہ یار کینسل مارو اس کو، کیا عجیب سوال پوچھ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ بالکل درست ہے اگر عورت اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہے تو. مطلب یہ کہ عورت کی جو دنیا ہے وہ شادی تک ختم نہیں ہوتی، شادی کے بعد بھی بڑی دنیا ہے. اور یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ویٹ کا خیال بھی نہیں رکھتی، صحت کا خیال بھی نہیں رکھتی، بس ایون اپنی ذہنی جو نشوونما ہوتی ہے اس پہ بھی کام نہیں کرتی ہیں خواتین. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں بچے ہیں امپورٹنٹ ہے، گھرداری امپورٹنٹ ہے، سب چیزیں امپورٹنٹ ہے، لیکن جب تک آپ اپنا خود خیال نہیں رکھیں گے جسمانی اور ذہنی، تو کہیں آپ کی جگہ نہیں بن پائے گی معاشرے میں. 50% اگر ہماری یا 45% خواتین ہیں اس معاشرے کا حصہ، تو اگر وہ شانہ بشانہ نہیں چلیں گی مردوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے معاشرے کا یہی حشر ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے خواتین کے شانہ بشانہ چلنے کی بات کی نا، تو اس سے مجھے عورت مارچ یاد آ گیا. کیونکہ بڑی ایک لوگوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا نا، وہاں پہ تو بڑی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اچھے پلے کارڈز بھی آتے ہیں، ان کا مینیفیسٹو بڑا میں کہوں گا پولیٹیکلی بڑا کریکٹ ہے. لوگوں کو 1-2 پوسٹرز نظر آتے ہیں، موزہ خود ڈھونڈو، میرا جسم میری مرضی، اور ساری چیزیں ان کو لے کے ڈفرینٹلی وہ کیا جاتا ہے. تو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں، میں خود فیمنسٹ ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ میں سمجھتی ہوں ہر عورت فیمنسٹ ہوتی ہے، لیکن چونکہ معاشرہ پورا پدر شاہی ہے، پیٹریارکل ہے، تو اگر ہم بہت سی جلدی فوراً مثال دیتے ہیں کہ ایک ساس جو کرتی ہے اپنی بہو کے ساتھ، تو وہ بھی تو عورت ہے. تو ظاہر ہے وہ خود وہ سب سہ کر اس مقام پہ پہنچتی ہے ساس کے رتبے. پاور ڈائنامکس. جی، پاور ڈائنامکس ہوتی ہیں. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو بیٹے باپ کے جو خاصیتیں ہیں نا، جو یا اس کو کہیں گے جو برائیاں کہہ لیں، وہ اس میں ٹریڈس جو ہوتی ہیں وہ اس عورت کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ ساس بن جاتی ہے. تو پھر وہی سب کچھ جو سسر نہیں کرتا یا شوہر شاید نہیں کرتا، وہ ساس ایک عورت ہوتے ہوئے اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے. تو وہ پورا ایک سسٹم بن گیا ہے. جہاں تک بات آپ کی عورت مارچ کی ہے، عورت مارچ ضرور ہونا چاہیے، ہر سال ہونا چاہیے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے. عورت اس بہانے نکلتی ہے، بات کرتی ہے تو اچھی بات ہے. ظاہر غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطیاں ہوں گی، آگے بھی ہوں گی، فلٹر ہوتی جائیں گی چیزیں،
کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے, کیونکہ ابھی تک ہماری عورت باہر نہیں نکلی اس طرح سے, اسے اپنے بارے میں آگہی اور شعور نہیں ہے. تو اب آہستہ آہستہ اگر آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ آپے سے باہر بھی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کچھ غلط چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, تو ظاہر ہے اسے ہمیں درگزر کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ اب اس کو عورت مارچ ہوتے ہوئے کئی سال بیت گئے, تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سالڈ عورت مارچ یا نسائی تحریک کو آگے بڑھائیں. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں بڑے 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 ایجنڈے پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو موزہ اٹھانے کی بات ہے یا کھانا گرم کرنے کی بات ہے, یہ تو میں سمجھتی ہوں بہت پیٹی چیزیں ہیں. عورت کے مسائل اس سے بہت آگے ہیں. جو عورت مار کھاتی ہے, اگر دیکھیں اگر عورت کھانا پکا رہی ہے اور اس کا میاں باہر کام کر رہا ہے, عورت کام نہیں کر رہی ہے, تو وہ گھر میں کھانا ہی پکائے گی, کیونکہ وہ اس میں جو کہ ایک جو اکنامیکل جو پاور گیم ہے اس کا حصہ نہیں ہے. وہ اس وقت اس کا ہسبینڈ ہی کماتا ہے, کیونکہ وہ ان پڑھ ہے یا کوئی بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر رہی ہے اور وہ اپنا حصہ نہیں ڈالی. تو وہ اپنا حصہ کس طرح ڈال رہی ہے, گھر میں کھانا پکا کے یا اپنی گھرداری کر کے. لیکن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور شادی اس عمر میں کرنی چاہیے جب وہ اسٹیبلشڈ ہو جائیں. تو جب دونوں میاں بیوی ہی کام کریں گے, اور اب کرنا پڑے گا ساتھ کام, کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ مشکل ہے, گزارا نہیں ہوتا. تو جب کام کرے گی عورت, کام کرے گی, تو پھر میاں بیوی کو دونوں کو مل کے موزہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا, کھانا بھی پکانا پڑے گا, برتن بھی دھونے پڑیں گے, جیسے ویسٹ کر رہا ہے. تو اٹس اے پروسیس وچ از ظاہر اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ یہ کچھ غلط اس کے بیانیے بھی ہو گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے نقصان بھی پہنچا ہے. تو یہ ہوتا ہے. میرے خیال سے یہ جو کچن میں بیٹھ کے کام کرنے والی بات ہے نا, ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہم نے بنایا مردوں نے, اس کا زیادہ نقصان ہم کو ہی ہے. کیونکہ آپ نے بیٹھ کے 10 لوگوں کے پیٹ بھرنے ہوتے ہیں اکیلے میں, اور جو آپ کے گھر میں اور خواتین ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اس اکنامک سائیکل میں کنٹریبیوٹ کر کے آپ کے اوپر شاید وہ بوجھ بڑا کم ہوتا ہے, اور آپ کی بڑی فاسٹ گروتھ ہوتی فائنینشیلی بٹ اس کا کیونکہ ہم ہی کر رہے ہیں, ہم نے ہی ساری چیزیں اپنے سر لی ہوئی, تو میرے خیال سے پیٹریارکی کا زیادہ نقصان ہم مردوں کو ہی ہے. ہمیں میرے خیال سے یہی سمجھانا چاہیے مردوں کو کہ یار آپ کو زیادہ نقصان ہے اس چیز کا, عورت کو تو ہے ہی, وہ بیچاری تو پسی رہی ہے. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں, دونوں کام کرتے ہیں, گھر آنے کے بعد شوہر تو جا کے لیٹ جاتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں, لیکن عورت کو بچے کو بھی دیکھنا ہے, بچے اگر ہیں تو کھانا بھی پکانا ہے, گھر کی بھی صفائی کرنی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر وہ افورڈ کر سکتی تو میڈ وغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن جو نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کو خود عورت کو کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر مرد کی تربیت کی بات آ جاتی ہے. اب ماؤں کو اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی پڑے گی اس طرح سے کہ بھائی ان کو بھی تھوڑا بہت کھانا پکانا, اپنے کام دیکھنا, اپنے کپڑوں کو سینتنا, یہ ساری چیزیں آنی چاہیے, تاکہ جب ان کی شادی ہو اور دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوں تو دونوں آپس میں کام بانٹ لیں. اسی سے دیکھیں, مرد کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا, نہ عورت کے بغیر چل سکتا, ہم دونوں کو مل کے چلنا پڑے گا. اور اس میں ہمیں نفرت نہیں کرنی ایک دوسرے سے, نہ مرد کو عورت سے, نہ عورت کو مرد سے. تو آج آپ گئی تھی کیمپ, آپ کی میں نے وہ آپ نے خود فون سے بنائی تھی یا آپ گئی تھی کیمپ میں, یہ جو تھا ابھی چل رہا ہے؟ جی میں جا رہی ہوں, روز جا رہی ہیں. تو کیسا ہے وہاں پہ, مطلب حساب کتاب کیسے چل رہا ہے؟ حساب کتاب برا ہے, ظاہر ہے بری حالات ہیں ان کے. مہرنگ کو میں ہمارے ایک دوست ہیں, بلوچ فرینڈ ہیں ہمارے, تو امیر بخش صاحب انہوں نے ملوایا تھا, ان سے جان پہچان تھی, تو بہت سرسری ملاقات رہی ہے مہرنگ سے. لیکن مہرنگ اس وقت بھی بہت بہادر لڑکی لگی مجھے. شی از جسٹ 24 ایئر اولڈ, ہاں بہت ینگ ہے, لیکن بہت سمجھدار اور بہت باہمت عورت ہے. اور جتنی وہاں بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں یا خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, یا ان کے بالاج خان کے باپ سے میں ملی, میں نے ان سے پوچھا کہ بالاج خان کی کیا عمر تھی, تو ان کو نہیں معلوم تھا, بیکاز وہ ان پڑھ ہیں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں معلوم. وہ تو میں نے دوسروں سے ہی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 20-22 سال کا ہوگا وہ نوجوان. تو بہت ریاست کی یہ بہت بڑی یعنی کہ کہنا چاہیے ناکامی ہے, اور ایک یہ بہت جابرانہ ایک سلسلہ جاری ہے بلوچ پوری یعنی جو کمیونٹی ہے. تو یہ جو صحافی آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹویٹر کے اوپر, جو پوچھتے ہیں کہ ڈو یو کنڈم BLA, ڈو یو کنڈم, کیا کہا جائے. میں جب وہاں موجود تھی تو 2 سینیٹرز آئے میرے سامنے, اور میں بات کر رہی تھی, میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی, اور میں جب بالاج خان کے والد کا انٹرویو لے رہی تھی یا اس کو ریکارڈ کر رہی تھی,
تو باقاعدہ وہ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے جسٹ بیکاز آف فوٹو سیشن. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں, تو میں نے کہا میں DW کے لیے لکھتی ہوں, ڈالچے ویلے کے لیے. تو وہ لٹرلی آ کے بیٹھے اور انہوں نے آ کے اشارہ کیا دوسرے والے سینیٹر کو بھی, آ جا تصویر بنواتے ہیں. نائس چانس. یس, آل پبلسٹی, آل فوٹو سیشنس, نتھنگ ایلس. ان کے ساتھ ایک فوٹوگرافر آتا ہے, میں نے ایک تصویر بھی نہیں کسی کے ساتھ بنوائی, میں نے صرف ان کے ریکارڈ کیا, کیونکہ یہاں پبلسٹی یعنی شرمناک بات ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا PMLN کا جلسہ تھا, PDM کا, بلوچستان میں, کوئٹہ میں تھا, جہاں پہ مریم نواز نے جا کے ہر یہ مسنگ پرسنس کی جتنے بھی فیملیز تھی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے اس بچی کو دیکھیں, اور مریم نواز باقاعدہ اس ٹائم پہ بڑی ایموشنل ہو کے تقریر کر رہی تھی. کدھر ہیں ابھی وہی نا. اچھا, اب سیم کٹہرے میں یہ اپنے جو یہ والے PTI والے, اب یہ اس کٹہرے میں کھڑے ہیں. آج PMLN والے غائب ہیں, اس ٹائم پہ PTI والے غائب تھے. اب PTI والے آتے ہیں وہاں ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ یہ بلوچ فیملیز کے ساتھ. آج PMLN والے غائب ہیں. تو ایک سائیکل ہے ان سیاستدانوں کا, یہ بس چلتا ہے, یہ اپنے نریٹیوز نا الیکشن کے آنے اور جانے کے ساتھ یہ لوگ طے کرتے ہیں. اصل میں وہی بات ہے نا کہ دیکھیں سیاست بری چیز نہیں ہے, اور سیاست بہت, اس کے بغیر ملک نہیں چلتے. سیاسی عمل کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا, اور جو بھی سیاست دان ہوتا ہے وہ ظاہر پاور میں آنے کے لیے ہی سیاست کر رہا ہوتا ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن عوام کو چھوڑ کے اگر آپ کسی اور طرف نظریں گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چاہے بلاول ہوں, مریم نواز ہوں, یا PTI کے نمائندے ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر وہ کہیں اور دیکھ رہے ہیں اور عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے, اس وقت جو مظلوم طبقہ ہے, چاہے وہ بلوچ ہوں, چاہے وہ فاٹا کے یا کسی بھی ایجنسیز کے پشتون یا پختون عوام ہو, کوئی بھی ہیں, جو بھی پس رہا ہے, اس کے ساتھ ہم آواز ہو کے ان سیاستدانوں کو بات کرنی چاہیے ان کے حق میں. تبھی, کیونکہ دیکھیں سیاسی عمل عوام کے بغیر نہیں چل سکتا اور سیاستدان کے بغیر نہیں چل سکتا. یہ جو ابھی وقتی طور پہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ زیادہ عرصے چلے گا. خیر ہم 70 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں نہ, ہم شاید ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں یہی تسلسل جاری رہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹوٹے گا. یہ جو سوال آ کے پوچھتے ہیں نا کہ ڈو یو کنڈم BLA, ڈو یو کنڈم BRF, اور اس قسم کے سوال نا, مجھے ان کو دیکھ کے نا مجھے ایک تھاٹ آئی فرنود عالم کی, کہ جو ان کا مذہبی سیاسی ذہن ہے نا پاکستانیوں کا اور اسپیشلی مسلمانوں کا, کہ وہ چاہتی ہے کہ فلسطین اور حماس جو ہے نا وہ ایک فریم کے اندر, ویسٹ بھی یہی چاہتا ہے, ویسٹرن میڈیا بھی یہی چاہتا ہے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک کریں. ہو سکتا ہے کہ ان کا کو ریلیشن ہو آپس میں, یعنی کہ اگر دیکھیں نا پولیٹیکلی جو ایشوز ہیں ان کو, بلوچوں کو, اور یہ جو BLA ہے وہ جس چیز کو جس موٹیویشن سے وہ اٹھ کے جو کر رہی ہے نا, آپریشن تو ہے نا سم ہاؤ, ٹھیک ہے نا, بٹ ہم پتہ نہیں کیوں مکس کر دیتے ہیں ان دونوں کو آپس میں. لائک جو یہ لڑکی ہے, اس کا جو والد صاحب تھا وہ ڈاکٹر تھا, اور وہ کسی ہسپتال میں پریکٹسنگ ڈاکٹر تھا, اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کی لاش مل گئی کچھ سالوں بعد. بالکل. تو ہاؤ ڈز اٹ لائک کو ریلیٹڈ ود BLA اور سیپریٹسٹ تنظیموں کے ساتھ. میں یہاں یہ تیسری گلی میں میری دوست رہتی ہے, اس کا چاچا جو ہے نا آج سے 10 سال پہلے وہ ایک پیٹرول پمپ تھا ان کا کوئٹہ میں, اور اس کو اٹھایا اور آج تک وہ نہیں ملا کہ وہ کہاں گیا. ساری عورتوں کی یہی کہانی ہے, کسی کا چاچا نہیں ہے, کسی کا ماما نہیں ہے, کسی کا بھائی نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے نا مطلب دہشت گردی, ہم تو کیونکہ آئین پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر کیا ہے نا بالکل معاف نہ کریں ان کو لا کے کھڑا کرے کٹہرے میں, ان کو سزا دیں, ان کو لٹکا دیں. وہی ایک پروسیس ہے نا, پروسیس آپ کے لیے آئین نے دیا ہوا ہے نا, آپ اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ کانسٹیٹیوشن کی تو دھجیاں آپ خود بھی کھیل رہے ہیں, کیونکہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اور ظاہر کیا ہوں گے کسی نے, ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی معصوم ہوں, کوئی ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح کی چیزیں کی ہوں گی, لیکن صرف آپ ان کو لے جا کے چھپا کے رکھیں, کئی دن لاپتہ کر دیں, اور پھر ان کی لاشیں ملیں مسخ شدہ, تو یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے. آپ کو انہیں ٹرائل کرنا چاہیے, انہیں عدالت میں پیش کریں, ماں باپ سے ملوائیں, بات کریں, کیونکہ دیکھیں کتنا بڑے سے بڑا بھی مجرم ہو یا ملزم ہو, اس کو یہ بنیادی حق دیتا ہے ہمارا قانون, ہمارا آئین, کہ وہ اس کا فیئر اینڈ فری ٹرائل ہو. تو وائی ناٹ, اور ان کی یہی ڈیمانڈ ہے. بالکل بالکل. اور احتجاج تو تب ہوتا ہے جب قانون اور آئین ناکام ہو جاتا ہے. آف کورس, کیونکہ لائک آئین میں ہے کہ یار آپ نے کسی نے جرم کیا اس کو عدالت میں پیش کر دیں, قانون میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں نا. بالکل. مگر اگر یہ لوگ آ کے آج بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب یہ کہ کانسٹیٹیوشنلزم
یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس ملک کے اندر کہ آپ یار اب اس کو فالو ہی نہیں کر رہے somehow. یہ بیچارے تو جو آئے ہوئے ہیں ان کے یعنی میری کچھ بچیوں سے بات ہوئی ہے, وہ ہارڈلی ہوں گی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طالبات, اور وہ کہہ رہی ہمارے اگلے مہینے امتحانات ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کوئی اور گھر میں مرد نہیں تھے؟ کہنے لگے اگر ہمارا 1-2 بھائی ہیں چھوٹے, ہم اگر ان کو بھیج دیتے تو یہ ان کو بھی اٹھا لیں گے. ابھی بھی 200 لوگ تقریباً کچھ کم و پیش نہیں ہے, وہ تھانوں میں بھی کچھ ان میں سے نہیں ہے, غائب ہے, بالکل غائب ہے. تو کہاں لے گئے nobody knows. جس طرح میرا کسی کو نہیں تھا پتا. سوری یار, یہ بات مجھے ہنستے ہوئے نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ یار دیٹ از اے فیکٹ یار, لوگوں کا غائب ہونا یہاں پہ. تو آپ کی میں جو آپ نے لکھا ہے نا بہت زیادہ, وہ آپ کے آرٹیکلز وغیرہ میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں زیادہ تر کہانیاں ہیں. تو یہ کہانیاں کیا حقیقی کہانی یا آپ نے افسانے لکھے؟ نہیں, حقیقی ہوتی ہیں, بالکل حقیقی ہوتی ہیں. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی آبزرویشن خود بخود بڑھتی جاتی ہیں. آپ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کو ایز اٹ از نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری کہانیاں ہوں گی, اور ہوتی ہیں, ہم سب کے پاس ہیں. ہم کی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارے پاس اتنی زیادہ کہانیاں جمع ہوتی جاتی ہیں. 10 سال کی بچی کی بھی آپ کو کہانی نظر آ جائے گی, 50 سال کے بوڑھے کی بھی نظر آ جائے گی, 70 سال کے بھی ایک عمر رسیدہ انسان کی کہانیاں ہوں گی. ایک باہر بیٹھا ہوا فقیر ہوگا, اس کے پاس کتنی کہانیاں ہوں گی. تو کہانیاں تو بہت بے شمار ہوتی ہیں. اس کو لکھنے کا فن آنا چاہیے کہ آپ اس کو لکھتے کیسے ہیں, تاکہ لوگ, کیونکہ میں اگر ایک کسی کو دیکھ رہی ہوں, چاہے وہ میری دوست کی کہانی ہے یا کسی ان نون بندے کی کہانی ہے, بندی کی کہانی ہے, تو مجھے اس کی کہانی سے بڑا میں جذباتی ہو گئی ہوں. اب اس جذبات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا, اور وہ دوسرے لوگ جو پڑھنے والے ہیں اسی جذبات کو سمجھتے ہوئے, اس کو محسوس کرتے ہوئے پڑھیں, یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. تو ابھی تک کتنی کتابیں ویسے آپ نے پڑھی ہوں گی اندازاً؟ کتابیں یہ تو میں گن کے تو نہیں خیر پڑھتے, اندازہ نہیں, اندازہ بھی نہیں, لیکن میں نے اصل میں ایک وقت تھا جب میں بہت زیادہ پڑھتی تھی, سچی بات ہے. یعنی میں, اور یہ وقت ہے اس وقت کا جب میں شاید پہلی بار پریگننٹ ہوئی, تو کرنے کو جیسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا, تو بس وہ کتاب ہاتھ میں تھی. پھر اس کے بعد کھانا پکا رہی ہوں تو پڑھ رہی ہوں. تو پکا کیسے رہی ہیں پھر؟ ایک ہاتھ سے لٹرلی. ہاں, یعنی کیونکہ کھانا پکانا بھی ایک فن ہے بائی دا وے, اینڈ آئی ایم اے گڈ کوک ایز ویل. تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ تھا کہ کتاب کسے, اور مجھے بڑی باتیں بھی سننی پڑتی تھی. اس کو دیکھو بس کتاب پڑھ رہی ہے. تو وہ شاید ہے بچپن سے ابو نے میرے بہت رشین ادب بہت مجھے اس کے تراجم لا کے دیے تھے. انگریزی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت, تو اردو کے ترجمے لا کے دیے تھے. تو رشین ادب میں نے بہت کم عمری میں پڑھ لیا تھا, بہت چھوٹی تھی میں, 13 سال 14 سال 15 سال کی ایج میں. وہ میکسم گورکی, چیخف کے, ٹالسٹائی, یہ سارے پڑھ ڈالی تھی. ان کی بچوں کی بھی کہانیاں ہوتی تھیں اس وقت, بچوں کا الگ لٹریچر ہوتا تھا, تو وہ پڑھتے گئے. پھر اس کے بعد یہ پاکستانی, انڈین اور پاکستانی جو ہمارے بر صغیر کے جو رائٹرز ہیں, کلاسیکل رائٹرز, اس میں منشی پریم چند ہو گئے, کرشن ہو گئے, اپنا راجندر سنگھ بیدی ہیں, اپنا رابندر ناتھ ٹیگور, بہت مجھے پسند ہے رابندر ناتھ ٹیگور. مطلب کیا, تھوڑا سا بتائیں آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. 2 لوگوں کو, جیسے منٹو ہیں, منٹو اور موپاسا, جو کہ موپاسا فرینچ رائٹر ہیں, اور منٹو میں مجھے بہت مماثلت رکھتی ہے. دونوں نے بڑی کم عمر میں ان کی دونوں کی وفات ہو گئی, اور لیکن کیا کام کر گئے, کیا انہوں نے مارکت الآرا کہانیاں لکھ ڈالی کہ آپ پڑھتے تو آپ یعنی جھنجھوڑ دیتی ہیں وہ آپ کو. اسی طرح سے اگر آپ راجندر سنگھ بیدی کی بات کریں اور ان کی اپنے رابندر ناتھ ٹیگور, گو کے بہت الگ الگ پیریڈس کے ہیں, لیکن دونوں خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے, لگتا ہے کہ وہ عورت کے دل میں بیٹھے ہوئے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو میری کہانی ہے, یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اچھا لکھاری ہونا بہت بڑی. تو تھوڑی سی بتائیں کچھ ان کا جو عورتوں کے حوالے سے انہوں نے دیکھی ہو, تاکہ جو ہمارے آج کل کے مرد ہیں جنہوں نے معاشرتی علوم پڑھی ہے ساری زندگی, جنہوں نے ساس بہو کے جھگڑے دیکھے ہیں ساری زندگی ٹی وی کے اوپر, اور تھوڑا سا, اور ان کو جن کو یہ لگتا ہے کہ ساری عورتیں گولڈ ڈگر ہوتی ہے, ایک بہت بڑا ایک وہ ہے. تو مطلب ہماری مردوں کی مین جو مینٹالٹی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا زیادہ تر. تو بتائیں تھوڑا سا کہ کیا انہوں نے ایسا لکھا تھا جو آپ کو زیادہ پسند. جیسے اگر ہم رابندر ناتھ ٹیگور کی بات کریں تو ان کی ہے ایک, جو کہ میں نے ترجمہ پڑھا, ظاہر وہ تو بنگالی میں لکھتے تھے,
تو اس کا نام ہے کل موہی. اس پہ فلم بھی بن چکی ہے, ایشوریہ رائے تھی اس میں. اور وہ ایک کہانی ہے کہ ایک نوجوان بیوہ کی کہانی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, ایشوریہ رائے خوبصورت ہی ہے نا. تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے جہاں وہ پلی بڑی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک میٹ کی بیٹی دکھائی, ایک چھوٹے یعنی کہ تھوڑے غریب گھر کی لڑکی دکھائی ہے, اس کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور بہت کم عمری میں ہی وہ بیوہ ہو جاتی ہے. پھر وہ اسی گھر میں آ جاتی ہے جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے. اچھا. وہاں وہ جس طرح سے وہاں پر بیواؤں پہ بڑا یعنی ایک ظاہر ہے ہندو مذہب میں ہے کہ اس وقت خاص طور پہ, اب تو خیر کافی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, کہ وہاں عورت کے بال ان کو گنجا کر دیا جاتا تھا جب وہ بیوہ ہوتی تھیں, اور سفید ساڑی کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں پہن سکتی تھیں. تو خیر اس کے بال تو بچ جاتے ہیں اور وہ سفید ساڑی میں رہتی ہیں. وہاں پر جو ایک مرد ہوتا ہے جو گھر کا جس کی اپنی بیوی بھی ہوتی ہے, وہ اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ اس طرح سے ہے. تو وہ جو ایک وہ دکھائی ہے نا کہ ایک عورت کے جذبات دکھائے ہیں, کہ اگر کہا جائے کہ بھائی اگر ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے یا اس کی شادی ختم ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, تو دوسری شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی وہ ایک طرح کے اس طرح کا میسج ہے جو کہ وہاں پر بڑا ممنوع تھا نا, یہ ہندوازم میں بہت ممنوع ہے یہ بات. تو اس طرح کا تھا, لیکن اس میں جو پوری جزیات ہے, جو پورا ناول ہے ظاہر ہے, تو اس میں وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو وہ لگ رہا ہے کہ یار عورت کے جذبات کو کس طرح پورٹری کیا ہے انہوں نے. یا منٹو کے کوئی بھی, ہمارے مردوں کو منٹو کی تمام کہانیاں پڑھنی چاہیے. ہمارے مردوں کو آج کل جو لکھنے والی ہیں ان میں بہت سارے اچھے لوگ لکھ رہے ہیں. میں خاص طور پہ نام لینا چاہوں گی سمینہ نذیر کی کتاب. پھر میں دوسرا نام لینا چاہوں گی نور ظہیر کی آئی ہے ابھی سیانی دیوانی. وہ تمام خواتین پر ہیں, نہیں ہیں, دونوں بکس ابھی آئی ہیں, تو ان کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ خواتین کے ایشوز کیا ہیں. میں نے نور ظہیر کے لیے ایک ایونٹ میں نے آرگنائز کرایا تھا کراچی میں. نور ظہیر جو یہ فیمنسٹ ہے نا, فیمنسٹ جو ہے نا, ہاں بالکل اچھا ان کے لیے. ہاں. سو آپ نے مجھے بھی بتا رہی تھی کسی شادی میں آپ گئی تھی جہاں پہ وہ مہندی شہندی بچی لگا کے دے رہی تھی آپ کو. اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں نے آپ کو پاز کیا کہ نہیں کیمرہ پہ بتانی ہے, یہاں نہیں بتا. دیکھو کہانیاں تو بہت ساری ہیں, لیکن ہاں وہ چونکہ کراچی جیسے شہر میں جو کہ بہت ایڈوانس, یعنی میں سمجھتی ہوں پاکستان میں صرف ایک ہی شہر ہے کہ کاسموپولیٹن شہر, وہ کراچی ہے. ایک ہی شہر ہے اور کراچی ہے بس. میں تو یہ سارے گاؤں ہیں, باقی سارے ابھی تک گاؤں ہے, سارے پنڈ ہے لٹرلی. ہاں بالکل. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جو ایک لائف کی جو ایک وہ جو بڑے شہر کی جو لائف ہوتی ہے وہ آپ کو صرف وہیں نظر آئے گی. اب ظاہر اسلام آباد چینج ہو رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ابھی وہ بات نہیں آئی ہے. تو وہاں پر کراچی جیسے شہر میں وہاں کسی تقریب میں تھی, تو ساری خواتین مہندی لگوا رہی تھیں. اچھا. تو میں چونکہ مہندی نہیں لگاتی ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, تو میری والدہ نے مجھے آواز دے کے کہا کہ آؤ مہندی لگوا لو نا. تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے میں تو لگواتی ہی نہیں ہوں. تو کہنے لگی آ کے لگوا لو, بچی ہے اور اس کی بھی کمائی ہو جائے گی ایک طرح سے. تو میں نے اس کو غور سے بچی کو دیکھا, تو وہ شی واز ہارڈلی 10 year old اور ویئرنگ فل حجاب, کہ اس کے کہیں سے کوئی بال نظر نہ آئے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں جا کے بیٹھ گئی. مجھے قطعی کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی مہندی لگانے میں, بٹ مجھے یہ دلچسپی تھی کہ اس کی کہانی تو سنوں میں. تو میں اس کے پاس میں اس کو دیکھتی رہی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا نام ہے. اس نے نام بتایا. کتنے سال کی ہو؟ اس نے کہا 11 سال کی ہوں. پھر میں نے کہا کہ پڑھتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جی. تو میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ تو وہ مجھے غور سے دیکھی تو اس کی آنکھیں بالکل پیلی ہوئی ہوئی, یعنی وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو کھانے پینے کو نہیں اس طرح سے. اور چاروں طرف گانے بج رہے ہیں, ایک پورا ہسل بسل کا ایک وہ ہوا ہے نا انوائرمنٹ ہے, لیکن وہ سب سے بے نیاز. اس کے لیے وہ چیزیں مانے ہی رکھتی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اس میں انوالو ہو ہی نہیں سکتی, میری یہ وقت ہی نہیں ہے. یو نو اس عمر میں ایک بچے کو یہ سمجھ آ جانا, ورنہ وہ تو اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے نا. تو اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں قرآن پڑھنے جاتی ہوں, اسکول نہیں مدرسے میں جاتی ہوں. تو میں نے کہا اسکول کیوں نہیں جاتی؟ تو کہنے لگی کہ پیسے نہیں ہیں کیونکہ میرا باپ بیمار ہے. اچھا. اور اس کے باپ نے 5 بچے پیدا کیے, ان پڑھ تھا, ظاہر جاہل بالکل, تبھی تو 5 بچے بھی ہوئے. پھر اس کے بعد ان کو پیٹ میں رسولی ہو گئی, سم ہاؤ وہ انفیکشن ہو گیا, غربت ہے, سب کچھ ہے. وہ آج بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, تو گھر نہیں ہے اپنا. تو وہاں پر کچھ کھلی زمین تھی, وہاں پر اس ماں نے جھونپڑا ڈال کے وہ گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے ماں. یہ بچی کہیں نہ کہیں جا کے اپنے پیسے بناتی ہے. 11 سال کی بچی
گھروں گھروں جا کے جہاں کہیں بھی کوئی تقریب ہے وہاں جا کے مہندی لگاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کراچی کا حال ہے تو آپ اندرون جو ملک کے جو علاقے ہیں یا گاؤں قصبے ہیں وہاں پر کیا حال ہوگا بچیوں کا, خواتین کا, یا ایون جو غریب لوگ ہیں. اس میں جینڈر کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کا بچپنا ختم کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے سارے جو پیسے ہیں نا, جو ہماری عوام کا جو ٹیکس ہے, وہ سارا جھونک رہے ہیں ایٹم بم بنانے میں, اپنی فوج کو طاقتور کرنے میں. کوئی بھی رفائی کام نہیں ہو رہا ہے, کوئی فلاحی کام نہیں ہو رہا ہے, کوئی اسکول کالجز, کوئی ہاسپٹلس, یہ چیزیں نہیں بنائی جا رہی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں مجھے کوئی وہ میگا پروجیکٹس بتا دے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوا. کوئی نہیں ہے. سارا ایلیٹ کلاس کے لیے, موٹر وے ایلیٹ کلاس کے لیے بن رہا ہے. ہمارے پاس تو گاڑی ہی نہیں ہے یار, ہم کیسے موٹر وے پہ گاڑی چلائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بڑی اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ویسے جو ہے نا وہ میں یہ سن کے بڑا ٹریگر ہوتا ہوں کہ جو ہم سے نا نچوڑ کے لے رہے ہیں نا اور لگا کہیں اور رہے نا, تو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ. تو آپ نے کراچی میں آپ پیدا ہوئی پلی بڑی, تو گلستان جوہر کی سٹوریز آپ بتا رہی تھی اس دن اپنے گھر پہ, کچھ یاد کریں گلستان جوہر کی. ہاں نہیں سوری, ملیر کی سٹوریز آپ بتا رہے ہیں. ہاں بہت. ماڈل کالونی کی. بھائی ماڈل کالونی سے کون دیکھ رہا ہے, کامنٹ کریں اور پہچانیں ان کو یہ کون ہے. ہاں ماڈل کالونی کی بہت کہانیاں ہیں, کیونکہ وہ ملیر اس وقت, یعنی کہ اس وقت تو میرے خیال سے یہ ڈسٹرکٹس ہوا کرتے تھے, یہ میں ارلی 90s کی بات کر رہی ہوں. تو وہ سب سے بڑا ڈویژن یا ڈسٹرکٹ وٹ ایور جو بھی, تو پورا ایک شہر ہے وہ. ملیر جو ہے پورا ایک شہر ہے واقعی میں. ہاں, ایئرپورٹ سے قریب ہی ہمارا گھر تھا, اور میں جن لوگوں میں پلی بڑی ہوں بڑا ملٹی کلچرل, اس میں میمن برادری بھی تھی میرے دوستوں میں. ملیر کے اندر اپنا وہ بھی ہے بائی دا وے, ان کے پاس اپنی فوج بھی ہے, اندر بیس بھی بنا ہوا ان کا. وہ ملک ہے اور اس ملک کے پاس اپنی فوج بھی ہے. ملیر کینٹ بھی ہے. آگے بتائیں. اور پورے پنجابی اسپیکنگ بھی تھے, سندھی بھی, یعنی پاکٹس بنے ہوئے تھے اس پورے ایریے میں. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون پنجابی ہے, کون مہاجر ہے, کون پشتون ہے, کون اپنا سندھی ہے. وی ور آل ٹوگیدر. ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. اسکول کی لائف کس طرح چینج ہوئی. ہم اس وقت تک کراچی میں ہمارے اسکولوں میں اسکرٹ بلاؤز پہنا جاتا تھا. نہ کریں جی, میرا بچپن اسی کپڑوں میں گزرا ہے. اور ہمارا اسکول میں گھٹنوں تک فراک ہوتی تھی, اسکرٹ بلاؤز ہوتا تھا, یعنی وائٹ اینڈ گرے کلر کا. اور 8ویں جماعت تک میں نے اسی میں پڑھا ہے. 9ویں سے جا کے ایک دم سے چینج آیا کہ شلوار قمیضیں آ گئیں اور وی آ گئی, پھر اس کے بعد دوپٹے آ گئے. ایک ٹیڑھی آنکھ والا بندہ آیا تھا نا اس ٹائم پہ. جی اچھا, ضیاء الحق تو خیر آ گیا تھا بہت 77 میں ہی, لیکن جو انہوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے وہ آہستہ آہستہ آئے نا معاشرے میں. اس وقت نہیں آتے, اس وقت تو پچھلے جو چلا آ رہا تھا ماحول وہ چلتا رہا, لیکن پینیٹریشن ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. وہ جو افغان وار کی بات. جی بالکل. بھائی 77 میں ضیاء الحق آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنے جیسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیتے ہیں تمام اداروں میں. وہ جب آگے بڑھے ہیں تو پھر چینج آیا ہے نا. تو وہ 90s میں نظر آیا چینج, وہ 80s میں نظر نہیں آیا. 10 سال ظاہر ہے آپ CSS کر کے جو آتے ہیں لوگ, وہ تو پھر بعد میں اپنی رولز اور ساری چیزیں لاگو کرتے ہیں نا اداروں میں. تو وہ اس کا جو سمر, یا جو وہ کہیں گے نا سمر کیا کہوں, بلکہ یہ جو تناور درخت بنا جس کے بیج بوئے گئے تھے. تو مشکل اردو سلیس قسم کی. تو وہ 90s میں نظر آنے لگے, اور اس وقت پھر ایک دم سے ساری چیزیں. تو لیکن میری اسکولنگ ختم ہوئی تھی 89 میں. اچھا, میں اس وقت میٹرک میں تھی. 89 میں میٹرک میں ہمارے پاس دوپٹے آ گئے تھے باقاعدہ. اور پھر انٹر میں برقع آ گیا تھا, اور پھر یونیورسٹی کے بعد جو ہے نہیں, پھر بھی نہیں آیا تھا. میں سچ بتاؤں, میں نے PCHS کالج سے کیا, پھر میری شادی ہو گئی تھی, پھر میں نے بعد میں کرا. لیکن اس وقت تک بھی شلوار قمیض اور یہی چیزیں رہیں, ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہوتا تھا, برقع نہیں آیا تھا. یہ جو حجاب اور یہ جو عبایا ہے یہ نہیں آیا تھا. یہ مجھے کراچی میں نظر نہیں آتا تھا. لیکن اب میں ابھی پچھلے دنوں کراچی میں تھی, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ آئی مائٹ بی دا اونلی ون ان مائی ایریا کہ میں جو دوپٹے میں تھی, صرف شلوار قمیض اور دوپٹہ پہنا ہوا تھا میں نے, اور ساری خواتین وہ سب
تو اس وقت جو ایم کیو ایم کا دور دیکھا, کس طرح ایم کیو ایم مرج ہوئی, کس طرح بنی, پھر جو تشدد ہوا, اپنے ہی لوگوں کے درمیان تفرقے بڑھے, وہی لوگ جن کے گھروں میں ہم بنا دستک دیے چلے جایا کرتے تھے, وہاں پر بند ہو گئے دروازے, کیونکہ وہ پنجابی بن گئے, ہم مہاجر بن گئے. ہمارا جو گوالے ہوتے, دودھ والا آتا تھا صبح, وہ پنجابی تھے, اور برسوں سے ہم بچپن سے انہیں جاتے تھے, وہ آئے ہمارے, اور مہاجر لڑکے آ گئے, انہیں گھیر لیا, کیونکہ وہ مہاجروں کا علاقہ بن گیا تھا جو ہم جس طرف تھے, یعنی پاکٹس بن گئے تھے باقاعدہ. تو میرے ابو نے کہا کہ نہیں, یہ میرے دروازے پہ, ہم نے باقاعدہ وہ پوری رات ہمارے گھر رہے, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی ہو کیا رہا ہے نا, وہ مارنے کے در پہ تھے, لیکن اس کو ہم نے گھر میں پناہ دی, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ تو ہمارے لیے ایک فیملی ممبر جیسے تھے نا. تو بہت لوگ مارے گئے, بہت ایسے. تو یہ تو اس کے بعد ہوتا ہے نا, وہ ایک لڑکی کو بس سے مارا تھا ایک کشمیری ڈرائیور نے. یہ تو کسی بھی چیز سے شروع کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ شروع کرنے والوں نے شروع کرنا تھا. کیسے ڈیوائڈ ہوئے, کیونکہ شروع کرنے والوں نے شروع کرنا تھا نا بیسیکلی, وہ کسی سے بھی شروع کر رہا ہے. آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں, یہ تو ایک ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا خاص, کہ آپ لوگوں میں لوگ برے نہیں ہوتے ہیں, نہ پنجابی برے ہیں, نہ مہاجر برے ہیں, نہ پٹھان پختون برے ہیں, نہ ہی بلوچ, کوئی برے نہیں ہیں, آپ ان کو زندہ رہنے دیں. واقعی میں. بٹ یہ جو جینوسائڈ چلا نا کراچی میں ادیبوں کا, جو کراچی میں اگر آپ ادیب دیکھیں نا تو موسٹلی آپ کو شیعہ کمیونٹی سے یا اہل تشیع سے ملیں گے. وہ جو ان کے جو کریم انہوں نے ماری ہے نا ٹارگٹ کلنگ میں, وہ میرے خیال سے کراچی کا سب سے بڑا نقصان وہی ہے. کیونکہ وہ جو جا کے یونیورسٹیز میں, وہ ایک تھے, میں ان کا نام بھول گیا, وہ اپنے 50 موٹر سائیکل پہ آتے تھے, اور ان کے وہ 50 موٹر سائیکل کے آگے وہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ان کی کتابیں ہوتی تھی, اور وہ کراچی یونیورسٹی میں ان دنوں میں پڑھاتے تھے, اور وہ امام بارگاہ میں آ کے نا وہ بھی کراتے تھے, وہ جو ان کی مجلس وغیرہ. بہت مارے گئے شیعہ. دیکھیں مذہبی منافرت بھی پھیلائی گئی, اور جو لسانی دونوں چیزیں سائمنٹینیسلی چل رہی تھی. کبھی ایک چیز حاوی ہو جاتی تھی, کبھی دوسری چیز حاوی ہو جاتی. کراچی کو نقصان جو پہنچایا ہے وہ ہمارے اداروں نے خود پہنچایا ہے. کراچی جیسا بڑا ہب, جس کو ہم سنگاپور بنا سکتے تھے, جس کو ہم دبئی بنا سکتے تھے, اس کو ہم نے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں خود کراچی سے ہوں, مجھے معلوم ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, لوگ اتنے محنتی ہیں, وہ محنت مجھے یہاں کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے. واقعی میں ٹرو, اتنا پوٹینشیل ہے یہاں, لوگ کس باتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں, وہاں پر لوگ کام کر دکھاتے ہیں. ڈیفینس جیسے ایریا میں پانی بھر گیا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ کشتیاں چلنے لگی تھیں, اور لوگ اس پہ بھی ہنستے بولتے مذاق کر رہے تھے. حیرت ہے واقعی میں. تو بھائی وہی بات ہے نا کہ بڑے شہروں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا تھا میں شاعری بھی سناؤں گی آپ کو. آپ کوئی سوال کریں نا, کس بات پہ؟ اچھا سوال تو ہے میرا بہت ہی شاعرانہ سوال, کہ یہ دو انسان ساری زندگی کیسے ایک ساتھ گزار لیتے ہیں؟ بھائی عادت ہو جاتی ہے. نہیں, محبت نہیں ہوتی. دیکھیں محبت کی اگر شادی ہوگی تو محبت شروع میں ہوئی, پیشن ہوتا ہے نا, محبت کا ایک پیشن ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. شادی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو مل گئی نا, وہ دونوں شخصیات ایک دوسرے سے مل گئے, تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک دوسرے کی عادت پڑ جاتی ہے. نہیں, وہ تو بالی ووڈ کی موویز میں شادی پہ ختم ہو جاتی ہے مووی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا, نہیں دکھا سکتے نا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. دیکھیں شادی اور محبت دو الگ چیزیں. اچھا بالکل, اس کو ہم کیوں مکس اپ کرتے ہیں؟ اوکے, کرنا ہی نہیں چاہیے. شادی الگ ہے, محبت الگ ہے. محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اور اسی لیے میں کہتی ہوں شادی سے پہلے آپ کو جتنی محبتیں کرنی ہیں کر لیں, پھر شادی کر لیں. شادی چونکہ شادی توڑنا یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں نا, آپ چلاتے ہیں کیونکہ آپ کو فیملی بنانی ہے, آپ کو بچے کرنے ہیں, نہیں بھی کرنے تو کمپینین شپ چاہیے. تو اس میں آپ اگر یہ دیکھتے رہیں گے, محبت والا عنصر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, یا آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کسی سے بات نہیں کریے, اسپیس نہیں دیں گے, اور جو ایک جیلسی ہوتی ہے یا ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش ہوتی ہے نا, وہ میرے خیال سے نقصان پہنچاتی ہیں رشتوں کو. کوئی بھی رشتہ ہو نا, وہ نہیں, چاہے وہ محبت کا ہو, شادی کا ہو, یا کوئی بھی ہو. تو یہ لازمی کیوں ہے کہ آپ شادی کریں اور حکومت کو اس میں انوالو کریں؟ مطلب آپ تو کمپینین شپ تو آپ لیو ان ریلیشن شپ میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب ہوگا ظاہر ہے. دیکھیں ویسٹ میں تو ہو چکا ہے شادی کا. میں جب 2002 میں انگلینڈ میں تھی تو میں ظاہر ہے وہی چیزیں آبزرو کرتی تھی. تو اس وقت میں لوگوں سے پوچھتی تھی, وہاں یہ جو برٹشرس تھے یا گورے کہہ لیں آپ, ان سے بات ہوتی تھی, کافی دوست احباب تھے, تو میں ان سے پوچھتی تھی کتنے % یہاں پر شادی شدہ لوگ ہیں, تو کہتے تھے 3 یا 4% اونلی اس وقت.
یہ میں 2002-3 کی بات کر رہی ہوں. اب تو اور زیادہ. تو یورپ کافی ایڈوانس ہے ان ٹرمس آف امیرکا, ٹھیک ہے, اس حوالے سے کہ امریکہ میں ابھی بھی شادی کا انسٹیٹیوشن اتنا نہیں ٹوٹا ہے, لیکن یورپ میں ٹوٹ چکا ہے. وہاں لیونگ ریلیشن شپ میں لوگ آ گئے ہیں اور وہ اسی کو پورا سمجھتے ہیں کہ کمپینین شپ ہے, ساتھ رہ لیں. تو یہاں پر بھی اب ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم فالو تو اسی کو کر رہے ہوتے ہیں نا, اینڈ آف دا ڈے ہم جاتے وہی ہیں. ٹو بی آنیسٹ, جو لوگ شادی جن کی شادیاں نہیں بھی ہوئی ہیں نا, آپ کو نہیں, حالانکہ مطلب شادی کو ہم نے ایک مذہبی وہ بھی دیا ہوا ہے نا کہ یہ ہمارا جو مذہبی خلقہ ہے وہ اس کو ایک اس سنت کی نظر سے دیکھتے ہیں, بٹ یہی خلقہ جو ہے ہمارا, یہ شادی سے پہلے جو کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں جو یورپ والے اور امریکہ والے کرتے ہیں, یا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. دیکھیں یہاں چھپکے ہوتا ہے, وہاں اوپنلی ہوتا ہے. بس بات یہ ہے ہم ہپوکریٹ ہیں, وہ ہپوکریٹ نہیں ہے. اور تو یہ تو ہے, ظاہر ہے انسان ہے نا. دیکھیں انسانی انسٹنکٹ کو آپ ختم نہیں کر سکتے. شاعری آپ نے نہیں, میں نہیں پڑھ سکتا, سوری, گستاخی معاف. لیکن آپ نے وہ ہمارے تھیٹر کی بات ہی نہیں کی ہے. تھیٹر جو سب سے امپورٹنٹ ابھی کریں گے نا, ابھی ذرا تو وہی دیکھیں محبت کے بارے میں صرف وہ محبوب خزاں کا جو ہے نا شعر کہ ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. ٹھیک ہے, تشریح کریں بھائی, یہ تو بہت آسان شعر ہے, اس سے زیادہ آسان تو وہی. ہمارا محبت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں محترمہ, ہم تو 9 to 5 کے سائیکل میں پھنسے ہوئے کام دھندا کر رہے ہیں. تو ہم کون سے محبت نہیں, وہ یہ تو ان کو سمجھ آئے گا جو بھائی جن کو میسیجز آتے ہو ہر ٹائم پہ, کھانا کھایا نہیں کھایا, میرے بیبی نے کھانا کھایا, ہمارا تو یہ کیئر ہے. اچھا کیئر ہے, تو کیئر تو محبت کے ساتھ آتی ہے نا پھر. نہیں ضروری نہیں. اچھا میں نے سنا ہے محبت وہ ہوتی ہے جو مل نہ جائے, ورنہ پھر شادی ہوتی ہے. ہاں, وہ کسی ایک اور اس پہ بڑی کسی اچھی نے بات کی. آسکر وائلڈ کے بارے میں ایک مشہور ہے, شاید غالباً انہوں نے کہا ہے, صحیح ہے, کہ جو بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے پسند ہیں, یعنی آسکر وائلڈ نے اپنے بارے میں کہا جو مجھے پسند ہیں وہ چیزیں وہ یا تو اللیگل ہوتی ہیں یا ان ایتھیکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس پہ کسی نے کہا کہ اگر شادی کیا بولا تھا کہ شادی اگر اچھی چیز ہوتی تو حرام ہوتی. تو میں تو بڑی, شادی اگر اچھی چیز ہوتی تو حرام ہوتی. انہوں نے کسی نے یہ کہا ہے, اب آئی ڈونٹ نو کس نے کہا. یہ تو میں نے پرسوں فیس بک پہ ٹویٹ بھی ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ دیا. لوگ بناتے رہتے ہیں تو وہ سب کے نظروں سے گزرتی ہیں یہ باتیں, تو مذاق چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ایک شعر تھا بس. یہ بھی بہت شعر تو بہت سارے ہیں. ہم اپنے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یا یہ دنیا میں غم کیوں نہیں ختم ہو رہے نا, یا مسائل اب جیسے غزہ کا چل رہا ہے, یا ہمارے ملک کے اپنے مسائل ہیں. تو وہ جان ایلیا کا شعر بہت مجھے اس پہ اچھا لگتا ہے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب, حاصل کن ہے یہ جہان خراب, یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. بس ظاہر ہے اب صرف کن کہہ کے جب دنیا بنائی جائے گی تو پھر اس کا یہی حال ہوگا نا. کیا کہنے. تو یہ ہے, کیا کہنے. واہ, ذرا میں اس شعر کے کلائمیکس ابزارو کروں. اچھا, ہمارے یہاں ایک جو ایشو میں دیکھتا ہوں نا آج کل کے نوجوانوں میں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک ہماری کلاس بھی اپ گریڈ ہو رہی ہے نا ود دا ٹائم ٹو ٹائم. جو نوجوان ہیں وہ ایک رورل سے نکل کے اربن میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ ریسورسز جو ہمارے پیرنٹس کے پاس نہیں تھے وہ آج ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے پیرنٹس کے پاس نہیں تھا. تو ایک شفٹ آیا آج کل کی نسل میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شفٹ میں سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل محبتوں میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو پچھلی نسل ہے ان کی, جو ماں باپ ہیں یا جو ان کا خاندان ہے یا جو احباب ہے یا جو گاؤں ہے یا جو بھی ہے نا, وہاں پہ یہ نوجوان سیٹل نہیں ہو سکتے. کیونکہ لڑکیوں کا حال تو ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا, بیکاز آف دی پیٹریارکی. شہروں میں آ کے کرتے ہیں, وہاں لے کے نہیں جا سکتے, ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو یہ جو ایرر ہے اس کو کیسے فکس کیا جائے؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آیا؟ آپ نے بڑا گھما پھرا کے کیا ہے. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیسکلی کہ جو ہم اپنی جو پرانی نسل ہے, خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, ان سے ہم آگے نکل گئے, تھوڑا سا آگے نکل گئے. ہاں, تو وہی بات آتی ہے نا کہ یہ جو اب تو خیر جنریشن وائی بھی آ گئی ہے. ہم جو ہیں, جو میں اپنی ایج والوں کو دیکھتی ہوں وہ ہیں ہم وائی جنریشن, جس کو کیٹیگرائز کیا ہے نا جو محققین ہیں باہر کے, ظاہر ہے ویسٹ کے. تو انہوں نے
توڑ دیے ہیں لوگ, اس میں نا ٹکڑوں میں بانٹے ہیں کہ کون کون سی. اب آپ کی جو نسل ہے وہ ہے زی. میں زی نہیں ہوں, اللہ معاف کرے. کیوں؟ اس گستاخی سے بچا. میں ملینیل ہوں. ملینیل؟ اچھا آپ چھوٹے اور چھوٹے ہو گئے. نہیں میں بڑا ہوں. جین زی تو وہ کتنے آپ کے؟ اچھا 34 کے ہیں آپ, تو وائی میں آ رہے ہیں آپ, ملینیل میں. ملینیل. اچھا میں سمجھی 26 سال کے ہیں آپ, لگتے نہیں ہیں ویسے. کبھی غرور نہیں کیا. وہ ہنس رہے ہیں, نہیں ہنسو بھائی. تو اچھا ہاں میں ملینیل ہوں, بس عمر کا نمبر چھوڑ دیں, بٹ میں ملینیل. چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو جنریشن زی ہے یا جو الفا آ رہی ہے وہ واقعی دور ہے, لیکن اس میں ہمارے والدین کا بھی قصور ہے, یا ہم جیسے والدین کا بھی قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کی, ہم وہی نوسٹیلجک اس میں دور میں رہتے ہیں. او ہو وہاں پرانے گانے کیا ہوتے تھے, وہ پرانی فلمیں کیا ہوتی تھیں, ہم تو اتنے روپے میں اتنی چیزیں لے آتے تھے. بھائی وہ چلا گیا ہے دور, نہیں ہے. اب بچوں کی ٹیکنالوجی والا دور ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں جس میں وہ ہر اچھی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں اور بری بھی, گھٹیا بھی اور اعلیٰ معیار کی بھی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ان کو اپنے سے ان کے مطابق نہیں ڈھالا, اب ہمیں ڈھالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں چاہے ہم اپنے آپ کو وہ کرتے رہیں کہ یار ہمارے تو ماں باپ نے بھی ہمیں نہیں پوچھا, ہمارے بچے بھی ہمیں نہیں پوچھتے, تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں پوچھا, تو آپ اپنے بچوں سے قریب ہو جائیں اب, اور ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور ان کے جو شوق اور وہ ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. بیسکلی مجھے نہیں لگتا, میں نے جیسے شروع میں بتایا میں 50 سال کی ہو چکی ہوں, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میری بیٹی جو کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے, شی از 21 ایئر اولڈ, اور وہ مجھے ڈیپ ہاؤس سانگس بھیجتی ہے, ہاؤس میوزک بھیجتی ہے, جیز کے بھی کبھی کبھار اچھے لگتے ہیں وہ لے لیا, ہپ ہاپ انڈین اچھے آتے ہیں وہ. تو میں پرانے گانے نہیں اتنے سنتی ہوں, جو بہت ہی اچھے ہیں اعلیٰ معیار کے, تو کبھی دل کرتا ہے سن لیے, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے نئی چیز. ہم نئے ہیں بھائی, کیوں پرانے ہوں, آپ جتنے پرانے بننا چاہیں گے بن لیں بھائی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں. آئی ڈو انجوائے اے لاٹ. ہم بھی کنفیوز رہتے ہیں ان میں سے ماں کون ہے بیٹی کون ہے. تو یہی دیکھیں نا, پھر آپ جیتے ہیں نا واقعی میں. آپ دیکھیں, بے شک میں کہتی ہوں کہ 1 سال کے بعد 10 دن کے بعد میری لائف ختم ہو جائے, آئی ڈونٹ بادر, کیونکہ آئی لیوڈ مائی لائف, میں نے اپنی زندگی جی لی ہے. اگر کل کوئی مجھے مار دے یا میں خود مر جاؤں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, کیونکہ مار دے والا سینسر ٹوٹ, اچھا مر جاؤں, ٹھیک ہے مر جاؤ, تو وہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ یار کہ میں نے یار جیا نہیں. آپ اگر 1 سال بھی جی لیتے ہیں نا اچھے سے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی سفل ہو گئی. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ رویہ ہوتا ہے آپ کا, آپ ان کے دوستوں کو جانتے ہیں, آپ کی بھی بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے گروپ فرینڈس کون کون ہیں, اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے؟ آئی مین آپ اچھی دوست ہیں نا اپنی بیٹیوں کی, تو آپ کیا ایڈوائز کریں ان پیرنٹس کو جن کا نہیں ہے اس طرح سے؟ میں بالکل یعنی کہ کیٹیگوریکلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماں لڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو بھی اس کا ساتھی ہے زندگی کا, جو اس کے بچوں کا باپ ہے, کیونکہ باپ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں بچوں کے حوالے. میں بچوں کی بات کر رہی ہوں خاص طور پہ, کیونکہ میرا بیٹا تو ہے نہیں, تو میں بیٹیوں کی ہی بات کروں گی. اور میں نے یہ بہت پہلے سوچ لیا تھا, شاید اس وقت مجھے اس بات کا ادراک بھی نہیں تھا کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ نہیں تھی نا, میں تو اپنے شوہر پہ ڈپینڈ کرتی تھی. کم عمر تھی, 22 سال میں میرے گود میں 2 بچے آ گئے تھے. تو آج میں اپنی 21 سال کی یا 22 سال کی, یا میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے 29 سال کی, میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں, دے آر ویری ینگ, ابھی ان کو شادی کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذہن میں یہی آتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں سب سے پہلے یہ کہ بچی کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں, اس کو کمانے دیں, سوشلی, اکنامکلی, سائیکولوجیکلی, 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کو اس میں اتنی یعنی اس میں مضبوط ہو جائے وہ بچی, لڑکیاں, کہ وہ ان تینوں چیزوں میں. اگر میں نے بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں, بچیاں دیکھی ہیں, لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ اکنامکلی تو بڑی ساؤنڈ ہے لیکن ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی, وہ بیچاری خاموش ہیں. بھائی لات مارو, نکلو, چھوڑ دو, وہ تمہیں اگر یا کچھ کو مار کھا رہی ہیں. اور ان خواتین سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے کما لیتی ہو نا, مہینے کے 4-5 لاکھ روپے. میں نے کہا اٹس گڈ انف فار یو اینڈ یور کڈس, تم جاؤ اپنا گھر لو, رہو, کیونکہ وہ تمہاری عزت نہیں کرتا, کیونکہ عزت امپورٹنٹ ہے نا. تو لیکن وہ نہیں, وہ کہتی میں فیصلہ ہی نہیں کر سکتی.
تو صرف اکنامکلی ساؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے, ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا لڑکی کا ضروری ہے. اور وہ کون بناتا ہے؟ پیرنٹس بناتے ہیں, آپ کا ارد گرد کا ماحول بناتا ہے. ماں باپ اگر وہ ماحول مہیا کرتے ہیں اپنی بچی کو, اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو جائے کوئی ڈرو نہیں, کسی اور کو بتانے سے ہمارے پاس آؤ, ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. ماں باپ ایک تھپڑ لگا دیں گے, ڈانٹ دیں گے, بٹ کم از کم اس کو ساتھ تو دیں گے نا. لیکن جب بچی کو یہ رہے گا کہ یار میں گھر میں بتاؤں گی تو میری تو واٹ لگ جانی ہے, تو وہ نہیں بتائے گی. کیا ہوگا؟ وہ دوسروں سے بات کرے گی, دوسرے ایکسپلائٹ کریں گے. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک مینٹیلٹی پائی جاتی ہے پیرنٹس میں, خصوصاً ہمارے پشتون پیرنٹس میں, کہ وہ بیٹی کو شادی کے بعد وہ کہتے ہیں اب تو تم اس گھر کی ہو گئی, یہ گھر مطلب ہے تمہارا, مطلب ایسا نہیں ہے, بٹ اس کو مینٹلی ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ بس اس کی لاش ہی آئے گی وہاں سے یہاں. تو وہ میں نے دیکھا بھی ایسا. تو یہ تو صرف آپ اپنے اس کی نہیں بات کریں, یہ پورا ہی ہمارا ایک کلچرل ایک باؤنڈریز ہیں یہ, جس میں لڑکی کو دھکیلا جاتا ہے خاص طور پہ کہ بس تمہاری اب شادی ہو گئی ہے, تم اب, یعنی جو بچیوں کو یہ بتا ہے یہ تو پرایا دھن ہے, یہ کہا جاتا ہے نا, یہ اپنے گھر جائے گی. تو یہ کتنا ہمارے یہاں متواتر بچیوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جب اپنے گھر جائے گی تو کر لے گی بھائی, پڑھ لے گی, سارے فیشن کر لے. یہاں نہیں, اس کا میاں کرانا چاہے گا تو کر لے. بھائی اس بچی کی اپنی بھی تو کوئی لائف ہے, اور یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ بچی کو یہ احساس دلائیں یہ تمہارا گھر ہے. تمہارا شوہر اگر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے شادی کرے, آپ ظاہر ہے ایک یہ سماج کا ایک ضروری عنصر ہے, لیکن اس کو یہ بتائیں کہ یہ گھر تمہارا ہمیشہ ہے. اگر وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کرتا ہے غلط تو یہ گھر تمہارے لیے, اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. کبھی بھی لڑکی بیکار کا جبر نہ سہے. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ظاہر ہے والدین, ان کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہیں, جو کہ جو ہم ظاہر ہے ابھی بھی نیوکلیر فیملی کا تو اتنا تصور نہیں ہے ابھی بھی شہروں کے علاوہ, تو پورے خاندان ساتھ رہتے ہیں. تو ماں باپ اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو چاچا ماما بدمزگیاں پھیلا دیتے ہیں, ورنہ دادا آ جاتے ہیں, نانا آ جاتے ہیں, یو نو. تو یہ سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے بچیوں کے حوالے سے. اور یہ جو آج کل میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا تھوڑا سا, یہ جو آج کل لڑکیاں مطلب جو ریلیشن شپس میں لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, تو ان کے بیچ میں کیا ایسی چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں, آپ کی دوستوں کی بھی بیٹیاں ہیں, آپ کی دوستیں بھی ہوں گی, جو ایک کامن ایشوز آتے ہیں آپ کے سامنے نا, آپ کہتی ہیں کہ یار اس پہ آئی وش کہ میں ایڈوائس کروں لوگوں کو آن دا کیمرہ, لوگوں کو نہیں, لڑکیوں کو خالی, ناٹ مین کے. ہاں, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چونکہ معاشرہ اب کھل رہا ہے, بچے بچیاں اب اپنی پسند کی شادی بھی کر رہے ہیں یا ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی مجھے سچی بات ہے نام نہیں آتے, پتہ نہیں, بس ایک ہی کا نام سنا ہوا ہے, وہ بھی کون سا, ٹینڈر, ہاں سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی اس پہ ڈیٹس وغیرہ کا ایک ہے. تو تھوڑی سی اس میں بچیوں کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی بھی یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے. ہمارے یہاں اچھے پڑھے لکھے مرد حضرات جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ یار کیا بات ہے نا, کمال آدمی ہے یار, یہ شیر ہو جائے اس کے لیے. ہاں, اس لیے تو بھائی حقوق نسواں کا علم بردار ہے, یہ تو عورتوں کے حقوق کا حامی ہے, اس طرح کی باتیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو مذہب کو بھی پاؤں تلے روند رہا ہے یا روند رہی ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اندر سے کیسے ہیں. تو بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہی بات ہے نا, عدم کیا تھا اس کا بھی, اس پہ بھی ایک بڑا بہترین شعر ہے, پلیز ارشاد. وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کچھ, اب اتنی اچھی میموری نہیں ہے میری شعر و شاعری کے حوالے سے. تو بہت ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے, اور جب تک کہ آپ کو کسی کے بارے میں یہ علم نہ ہو جائے کہ یہ بھائی واقعی رسپانسبل اور جس پہ اعتماد کیا جا سکے وہ ہے, بندہ ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سبق سے ہی انسان, وہ جو کہتے ہیں نا, جو بادام کھانے سے عقل نہیں آتی ہے, ٹھوکر کھانے سے عقل آتی ہے, یا سبق ملتا ہے زندگی کا. تو ظاہر ہے پھر شاید, لیکن اب اس کو اتنا ان چیزوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. یہ جو دھوکے اور یہ ساری چیزیں ہیں, ہاں جسٹ ایک لات ہماری اور نکل گیا آگے, یہی کرنا پڑے گا. کیونکہ جب مرد عورت کو ایک اپنے کھلونے کی طرح استعمال کرے تو پھر عورت کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ بس جاؤ بھائی, تمہارے لیے رونے کیونکہ عورت
جاؤ بھائی جاؤ بھائی ماموں بنا دیا اس کو. ماموں بنا دیا اس کو اپنے بچوں کا. اور پھر دوسری بات ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں اس میں صرف ایک طرفہ نہیں ہے, خواتین بھی ہیں کچھ جیسے آپس میں, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر مرد, بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے اوپر تو بہت عورتیں مرتی ہیں, یو نو, یہ بہت سنتا ہوں میں. ہاں یہ بچیاں تو مجھ پہ فدا ہیں نا ساری. اچھا شکل صورت کچھ نہیں ہوگی لیکن بھائی ان کے دماغ آسمانوں پہ ہوں گے. تو پھر خواتین بھی کہتی ہیں کہ او اس کو یہ تو پاؤں کی ٹھوکر ہے ہماری, یہ ہمیں دیکھ کے پیچھے مڑ گیا نہ دیکھے تو پھر کیا بات ہے, یو نو. تو وہ اس طرح کی یہ ایک نا مجھے لگ رہا ہے ریس چل پڑی ہے. تو اس میں ہم نے اپنا جو ایک جو قدر ہے, قدر و قیمت ہے, ایک جو اپنا وقار ہے وہ ذرا کھو دیا ہے, کیونکہ ہم اتنے بے وقت نہیں ہیں, انسان عورت ہو یا مرد ہو. تو یہ جو مینٹالٹی ہے کہ مجھ پہ لڑکیاں مرتی ہیں, یہ کیا مینٹالٹی ہے؟ لائک یہ کوئی مسئلہ ہے یا مطلب یہ ہاں یہ دماغی عارضہ ہے بیسکلی. یہ جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے ایریٹومینیا کی, اور اس سے جتنی جلدی نکل آئے انسان اچھا ہے. پھر آپ اپنے خیالی پلاؤ بنانے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے ذہن کام کرنے لگتے ہیں کہ ذہن تو ایک مشین ہے نا, آپ جتنا جس طرح سوچتے رہیں گے آپ کے تخیل میں وہ چیزیں آتی جائیں گی کہ اچھا یہ مجھ پہ مر رہا ہے یا مر رہی ہے, او ہو. پھر اس کے بعد آپ کہانیاں بناتے ہیں, آپ کا دماغ وہ بنتا رہتا ہے تانے بانے, اچھا اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا, یو نو. تو دس از اے پرابلم, یا یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے. تو دنیا میں اور بہت کام ہے کرنے کے لیے بھائی, ہے نا. ہاں محبت کریں آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن پھر محبت ہی کریں. ابھی تو آپ نے کہا محبت ختم ہو جاتی ہے, پھر بھی دیکھیں وہ محبت کا, اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو وہ پیشن آہستہ آہستہ تھوڑا کم تو ہوگا نا. اگر آپ سالہ سال ایک ہی انسان کے ساتھ ملے ہوئے, وہ بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو بانڈنگ کو آپ, ہاں پیشن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سال گزرتے جاتے ہیں, جو برس یا سال گزرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا پیشن کم ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار وی آر انوالوڈ. تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن تو آپ افسانے بھی لکھتی ہیں, حقیقی کہانیوں میں نام بدل کے جگہ بدل کر آپ لکھتی ہیں افسانے. تو کون سا وہ قصہ ہے یا وہ کہانی ہے جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اور آپ کے لیے بڑا مطلب آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوئی ہو اس کے ساتھ؟ بہت ساری ہیں, بہت ساری, بلکہ شاید ابھی وہ میں نے نہیں اس کو وہ کیا ہے, کیونکہ میں زیادہ تر کالمس ہی لکھتی ہوں. ایک تو ڈالچے ویلے کے لیے, تو اس میں زیادہ میرا ریسرچ کا کام ہوتا ہے. میں اس میں تو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ میں ایسے ٹاپکس لیتی ہوں جس میں مجھے واقعی خوب پڑھنا پڑے, یا پھر جس پہ میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اور کہ اب کیا اس پہ بات کی جا سکتی ہے, تو وہ کرتی ہوں. لیکن جو میرا وی نیوز کا جو ویلاگ ہوتا ہے اس میں میری اسٹوریز ہی ہوتی ہیں بیسکلی. تو 2-3 تو میری بہت زیادہ قریب ہیں. ایک تو خود میری اپنی کہانی ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہوئیں, تو اس میں کیا کیا, یعنی کہ ایک سوسائٹی کا, شاید میں بہت زیادہ ہی حساس ہوں, شاید اس لیے مجھے زیادہ فیل ہوا. تو لیکن وہ میں نے اپنے انداز میں لکھ ڈالا. دوسرا میری دوسرے نمبر کی جو بہن ہے, اس کی جو لائف پر میں نے پوری, کیونکہ اس کی دیکھیں نا محبت تو ہوتی ہے نا, ہم اس سے تو انکار نہیں کر سکتے. تو اس کو جو محبت کرتا تھا اس نے اس کے ساتھ شادی کی. میری بہن کی کہیں اور شادی ہو گئی تھی, اس کی پھر وہاں طلاق ہوئی, مسائل تھے بہت زیادہ. تو جب اس 2 بچوں کے ساتھ وہ آ گئی میری والدہ کے گھر, تو اس کو جب پتہ چلا, اس نے شادی نہیں کی تھی, اس نے دوبارہ رشتہ بھیجا میری بہن کی, اس سے دوسری شادی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ 9 سال ان کی شادی رہی, اور لیلا مجنو کی جوڑی دونوں کی ابھی بھی. پھر 2021 میں کووڈ جب آیا تو وہ ڈائبٹک تھا, اینڈ ہی ڈیڈنٹ نو دیٹ, اور اس کو کووڈ کا بہت شدید اٹیک ہوا اور ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 40. تو وہ یس, تو وہ میرے لیے میں شاید اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں, کیونکہ میں اس سے روز, کیونکہ 10 دن کے اندر اندر وہ ختم ہو گیا. اور میں اس کو کہتی رہی نہیں میں آ رہی ہوں بس 1 ہفتے, میرے ٹکٹس تھے مجھے, کیونکہ وہ میرے خیال سے 2 جنوری کو اس کی ڈیتھ ہوئی, تو مجھے جانا تھا 6 کو. اور میں یہی کرتی رہی, اگر مجھے معلوم ہوتا میں کچھ نہیں کر پاتی بیسکلی, ظاہر ہے, لیکن پھر بھی وہ ایسے گلٹ میرے زندگی بھر میرے اندر رہے گا بہت زیادہ.
تو بہت ساری ہیں کہانیاں، تو اتنی ہیں نا کہ آپ پھر چونکہ میں ہسٹری کی طالبہ رہی ہوں، پڑھتی ہوں، مجھے ہسٹری بہت پسند ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پارٹیشن کے جو واقعات ہیں، یا جو پھر خالصتان کی جو تحریک تھی. میری بہت ساری سکھنیاں دوستیں ہیں انگلینڈ میں، میری بہت. Tell us about that. خالصتان کی تحریک کا ظاہر ہے ایک بڑا پیریڈ ہے، اس میں جو سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پہلے یہاں ہوا 47 میں جو کچھ ہوا، کہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے پنجاب میں، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب بالکل ایک تھے. یہاں مسلمان، مغربی پنجاب میں سکھ کمیونٹی بہت زیادہ تھی اور اس طرف مسلمان تھے. لیکن پھر جس طرح سے بیچ میں تفرقے ڈالے گئے، تو وہ جس طرح مارا کاٹا ایک دوسرے کو جو، تو اس کا نتیجے یہی نکلے کہ بھائی پھر الگ ہو گئے. اس کے بعد جو دوسری پھر جب آئی یہ جو خالصتان کی تحریک، جو 84 میں جو وہ بلو اسٹار آپریشن ہوا تھا، اندرا گاندھی نے کروایا تھا، اس میں جو کہانیاں ہیں، خود میری اپنی دوست کی کہانی ہے جو کہ ایک ہندو لڑکے سے محبت کرتی تھی. اچھا. اور کس طرح سے یعنی کہ اس کی، یعنی اصل میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اس طرح کی پارٹیشن ہوتی ہے نا، یہ ملکوں کی نہیں ہوتی ہے، دلوں کی بھی ہوتی ہیں. خاندان ہو جاتے ہیں، دو پیار کرنے والے. اب میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، میں شاید مجھے کوئی اس بارے میں فتوے مجھ پہ ڈال دے گا کہ بھائی یہ تم غلط بات کر رہی ہو، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ نہ سرحدوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ مذہب کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ ایتھنیکل گروپ کی پرواہ کرتے ہیں. آپ کس اس سے ہیں، آپ کو اچھا لگ گیا ہے کوئی تو بس لگ گیا ہے نا، یہ تو انسانی انسٹنکٹ ہے. تو وہ کیا سٹوری تھی دونوں کی، لڑکا لڑکی، لڑکا ہندو تھا، لڑکی سکھ تھی؟ جی. کیا کہانی تھی ان کی؟ یہی تھی کہ وہ ان کا 4 سال تک ان کا ایک پیار محبت کا رشتہ رہا، اور جب گھر والوں کو پتہ چلا، کیونکہ اس دوران میں یہ چل رہا تھا نا خالصتان کی تحریک پا، اور یہ بلو اسٹار چل رہا تھا، تو اس میں پھر جب ظاہر ہے پھر وہ جس گھر میں ان کو پتہ چلا، اس لڑکی کے گھر والوں کو جو میری فرینڈ تھی، تو اس لڑکی کی خوب ٹھکائی شکائی کی اور اس کو وہاں سے اس علاقے سے نکال باہر کیا. اچھا. اور اس کے علاوہ پھر ختم ہو گئی کہانی. تو یہ دوست آپ کی کہاں ملی تھی آپ کو؟ انگلینڈ میں. اچھا انگلینڈ میں. وہ پھر آئی بھی تھی، پاکستان بھی آئی مجھ سے ملنے کے لیے. میری دوستیاں ایسی ہوتی ہیں، یا تو نہیں ہوتی ہیں تو میں ان کو کچھ بس دیکھ کے، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ نہیں ہے کوئی بھی بندہ یا بندی میرے مطلب کا نہیں ہے، یعنی نہیں چل سکتی ہے، نظر آ جاتا ہے مجھے کچھ عرصے میں، تو پھر اس کے طریقے بہت ہوتے ہیں. یا تو میں کیٹیگوریکلی کہہ دیتی ہوں، یا پھر میں ان کو اس طرح سے بات چلاتی ہوں کہ وہ بندہ یا بندی خود ہی دور ہو جائے. تو کیا جادو آپ نے چلایا کہ ایک بندی انگلینڈ سے آ گئی آپ کے پاس یہاں پاکستان میں؟ میرے اندر بہت جادو ہے بہو کے ہاتھ میں. ہاں بھائی، اسی لیے تو ہم ڈرامے کرتے ہیں، ہم تھیٹر کرتے ہیں. اچھا، تھیٹر کا فنون لطیفہ سے ہی تعلق ہے. تو جو فنون لطیفہ سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے دل یعنی لوگوں کے پسندیدہ اس میں آ جاتے ہیں نا، شخصیت میں شمار ہوتے ہیں. جو تھیٹر ہے، تھیٹر کی مجھے مطلب خاصیت بتائیں کہ ایک معاشرے میں تھیٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تھیٹر تو سب سے پرانا میڈیم ہے فنون لطیفہ کا، جو صنف کا ہے آپ تو. اور سب سے پہلی جو صنف ہے جو کہ انسان نے خود تخلیق کی، کہ کہانیاں سنانا، کوئی بڑے سے اونچے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہانیاں سنانا شروع کی. پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ رومن امپائر میں، اور آپ کو یونانی جو اس میں آپ دیکھیں سارا ہسٹری میں، تو وہ انہوں نے باقاعدہ تھیٹر کرنے شروع کیے، اسٹیج بنائے، اور باقاعدہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صرف وہ دیومالائی کہانیاں ہوتی تھیں نا. پھر آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتا گیا. انڈیا میں بھی یہی تھا. تو ہمارا تو ظاہر ہے کلچر میں نا، ہم تو ظاہر ہے انڈس سویلائزیشن ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عرب کی وہ ہیں. اب چونکہ عرب کا غلبہ ہے تو ہم عربی بن جائیں. ہمارا یہی خطہ ہے، اور ہم اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ہزاروں برس پہلے ہندو ہوں گے. تو اس لیے مجھے لگا کہ اسلام آباد میں بہت کمی ہے تھیٹر. اور کراچی میں بہت اچھا ہے نا، بہت اچھا ہو رہا ہے. وہاں پہ تو بہت ہوتے ہیں تھیٹر، بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور بہت ان میں بات کرنے کی گنجائش ہے. بہت اوپن ہوتے ہیں وہاں پر، اس طرح کی ریسٹرکشنس نہیں ہیں کہ یہ نہیں دکھا سکتے، یہ کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کر سکتے. ہمیں تو بہت ریسٹرکشنس ہیں. یعنی آپ
کسی بھی بڑے ادارے میں جا کے اگر اسٹیج کرنا چاہیں کوئی پلے, تو سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈریسنگ کیا ہوگی. یہ جب آپ ادھر پی این سی اے وغیرہ میں جی پی این سی اے میں بھی پھر آپ کے اسکرپٹ کو کاٹ دیتے ہیں کہ آپ پارٹیشن پہ بات نہ کریں, آپ یعنی بہت قدغنے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر بھی اسٹرکٹ کنٹرول ہے. ہاں جی بہت زیادہ ہے. تو وہ اور پھر پیسے اتنے زیادہ لیتے ہیں. اب جو نیا گروپ آیا, اب ہم نے 2-2.5 سال ہوئے ہیں ہمارے, اور ہم اپنے سیلف فائنینس پہ کرتے ہیں, میں اور میری بہن. تو اب آپ بتائیں کہ اس میں 1 مہینے ہم پہلے ڈرامہ لکھتے ہیں, کوئی بھی اڈیپٹیشن کرتے ہیں, کسی بھی انگریزی پلے کو یا فرینچ پلے کو لے کے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کو ڈرامائی تشکیل کریں گے, پھر اداکاروں کو کہنا پڑے گا, کم سے کم بھی اداکار یعنی جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ 8 سے 10 کے قریب ہوتے ہیں. اب 10 لوگوں کو آپ 1 مہینے تک بلاتے ہیں اپنے گھر, ریہرسل ہو رہی ہے, ریہرسل کے بعد آپ ظاہر انہیں چائے پانی کچھ تو کریں گے نا, تو یہ بھی تو, پھر لائٹ جل رہی ہے, اے سی چل رہا ہے, سردیاں ہیں تو ہیٹر جل رہا ہے, اٹس سب ہیوج بگ تھنگ آف کورس. تو اس کے بعد آپ ٹکٹ لگاتے ہیں, ٹکٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں یار ڈسکاؤنٹ کتنا ملے گا, ہمیں فری میں پاس دے دو. بھائی 500 روپے ٹکٹ ہے, 600 روپے ٹکٹ ہے, آپ آئیں ڈرامہ دیکھیں, اتنے لوگوں کی محنت ہے, اس کو اپریشیٹ کریں. تو یہ ہے پرابلمس ہیں اسلام آباد میں. تو یہاں پہ اگر آپ نے ان جگہوں پہ نہ کرانا ہو تو آپ کسی اوپن اسپیس میں کر سکتی ہے, اجازت ہوتی ہے اس کی؟ مطلب F9 پارک پہ آپ نے ایک اسٹیج لگا دی اور نہیں, آپ کو پرمیشن ہر جگہ لینی پڑتی ہے. آپ یو کانٹ ڈو دیٹ کیونکہ آپ مجمع لگتا ہے. اور فور سپوز اگر آپ نے کسی ایسی ٹاپک پہ ڈرامہ کرنا ہے جو کہ نہیں پسند, ہمارے بلیک ہول ہے اس کے لیے جگہ. اچھا بلیک ہول میں ہی کہی ہے ہم نے. ہاں یعنی ظاہر ہے ہم خود ایسی کوئی کنٹروورشل چیز نہیں لاتے ہیں, اس کو بہت اس طرح پیرائے میں لکھتے ہیں کہ جو کسی کو ہرٹ نہ کرے, لیکن ظاہر ایشوز پہ تو بات کرنی ہے. میں صرف تھیٹر ایک ذریعہ ہے نا, ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرنی ہے مجھے, یا مجھے ایتھنیکل گروپس پہ بات کرنی ہے, یا مجھے انسانی حقوق پہ کرنی ہے, یا یہ جو ہمارے خاکروب ہیں ان پہ بات کرنی ہے, کہ کوئی بھی جو بھی پساوا طبقہ ہے یا خود ہماری عوام ہے اس پہ بات کرنی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو سہنا پڑے گا, ریاست کو سہنا پڑتا ہے ظاہر ہے. تو وہی ہے, لیکن ظاہر ہے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی ہم لگے. آرٹ ہمیں جوڑتا ہے اور اسی لیے آرٹ پابندی ادھر. اس بارے میں اگر کوئی شعر ہے آپ کے پاس تو ارشاد کریں. یہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ آپ جو لکھتی ہیں تو کہانیاں, تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یار وہ میر نے جو کہا ہے نا کہ سرسری تم جہاں سے گزرے, سرسری تم جہان سے گزرے, ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. واہ. یعنی ہر چیز میں آپ کو پوری دنیا ہوتی ہے, صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے. پرسپیکٹو ہو, آپ کی آبزرویشنس ہوں, آپ اس کو کس طرح سے اس سے نکلوا سکتے ہیں باتیں, تو یہ فن آنا ضروری. بھائی میں تو چاہ رہا ہوں ان کو ایک پوڈ کاسٹ شروع کروا کے دوں اور ایک پوڈ کاسٹ کریں اپنی. نہیں مجھے خود بہت اچھا لگا, مجھے بہت اچھا لگا, اور بہت آئی فیل ویری ریلیکسڈ, اور مزہ آیا ہے نا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور اگر کچھ ہو ایسا جو آپ کو لگے کہ ہم نے مس کیا ہو تو پلیز لیٹ می نو, ادروائز وی ول. نو ایوری تھنگ از ڈن. اب ظاہر ہے وہ بولنے پہ آئے تو پھر آپ باتیں تو ختم نہیں ہو سکتی ہیں, ویسے آئی لوڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. اور ہم ایک دوسرا ایپیسوڈ کریں گے بہت جلد, جس میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ ہوسٹ بنے اور میں ان کا گیسٹ بنوں, تو وہ بھی ذرا بہت جلد تیار رہیے گا آپ لوگ. شاید اگلا ایپیسوڈ ایسا مے بی. تھینک یو ویری مچ. انشاء اللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون.